alaikum class. My name is Arij Altaf. My group, I belong to group 2. The topic of my presentation is long term care. So पहले हम देखते हैं कि long term care क्या है. Long term care refers to the regular assistance for people with chronic illness or mental or physical disabilities, both in nursing homes and at homes. वो लोग जिनको कोई chronic disease है یا پھر وہ فزیکلی ڈسیبل ہے ان کے لیے یہ نرسنگ ہومز بنائے جاتے ہیں. ان لائک ادر فزیکل کیئر سروسز، لانگ ٹرم کیئر میں کیا ہوتا ہے کہ اے ڈی ایل ایس کے وہ لوگ جو کہ اپنی ڈیلی لیونگ ایکٹیویٹیز خود نہیں کر سکتے ان لوگوں کے لیے میڈیکل اسسٹنس ہوتی ہے. اب یہ ایکٹیویٹیز آف ڈیلی لیونگ کون سی ہو سکتی ہیں؟ پرسنل ہائیجین جیسے باتھنگ، گرومنگ، اورل کیئر وغیرہ ہے. ڈریسنگ وہ اپنی پراپرلی نہیں کر سکتے، وہ خود کھانا کھا پی نہیں سکتے. اس کے علاوہ کہ جو لوگ ڈسیبل ہوتے ہیں ان کو مختلف ایکٹیویٹیز کروائی جاتی ہیں فزیو تھراپسٹ کی طرف سے کہ ان کے ہاتھ پاؤں موو کروائے جاتے ہیں، ان کو چیئر پہ ٹرانسفر کیا جاتا ہے، بیڈ پہ ٹرانسفر کیا جاتا ہے. تو یہ ایکٹیویٹیز وہ خود نہیں کر سکتے، تو ایسے لوگوں کو نرسنگ ہومز میں ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے. وہاں پہ اسکلڈ نرسز جو ہوتی ہیں وہ ان کی ہیلپ کرتی ہیں ان کاموں میں. اب لانگ ٹرم کیئر میں لانگ ٹرم کیئر کی سہولت کون سے لوگ حاصل کرتے ہیں؟ یہ جو لوگ ہوتے ہیں ہمارے ایلڈرز جن کی ایج 65 یا 65 سے زیادہ ہوتی ہے اور یہ ڈسیبل ہوتے ہیں. تو ہسٹری آف لانگ ٹرم کیئر، تو سب سے پہلے 1900 میں یہ کمیونٹی کیئر شروع کی گئی تھی. پھر اس کے بعد 1935 میں اس کے لیے سوشل سیکیورٹی ایکٹ ریلیز کیا گیا تھا فار ایلڈرلی پیپل. 1954 میں پھر ہل برٹن ایکٹ جو تھا وہ شروع کیا گیا تھا. 1972 میں اسکلڈ نرسنگ فیسلٹیز کا باقاعدہ آغاز کیا گیا تھا. پھر اس کو 1995 میں کانگریس نے اس کو اوبرا ایکٹ کا قانون پاس کروایا تھا. اوبرا ایکٹ جو تھا وہ ریلیز ہوا تھا 1987 میں. اس کے بعد آ جاتے ہیں ہمارے پاس لیول آف لانگ ٹرم کیئر. سب سے پہلا ہے ہوم ہیلتھ پرووائڈرز، پھر ہے اسسٹڈ لیونگ نرسنگ ہوم، اسکلڈ نرسنگ فیسلٹیز اینڈ ریہیب ہاسپٹلز. ہوم ہیلتھ میں کیا کی جاتی ہے؟ گھر میں ہی نرسنگ فیسلٹی پرووائڈ کی جاتی ہے. اس کی کاسٹ بھی کم ہوتی ہے اور کم کاسٹ میں گھر میں ہی پیشنٹ کو اچھی فیسلٹیز مل جاتی ہیں. پیشنٹ ٹائم پر اس کو ٹریٹمنٹ بھی ملتا ہے، پیشنٹ اپنے گھر میں کمفرٹیبل بھی فیل کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر جو ڈاکٹرز ہیں نا وہ 2-3 دن تک پیشنٹ کو ایڈمٹ کرنے کے بعد ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ان کو گھر بھیج دیا جائے تاکہ یہ بہتر طریقے سے ریکوری کر سکیں اپنی. اس کے بعد آ جاتی ہیں اسسٹڈ لیونگ فیسلٹیز. یہ ہوم فیسلٹیز کا الٹرنیٹیو ہوتا ہے. ان پیشنٹ جو پیشنٹ اسسٹڈ لیونگ فیسلٹیز حاصل کرتے ہیں ان پیشنٹس کی کنڈیشن زیادہ سویئر نہیں ہوتی، ان کو بس تھوڑی سی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے. یہ لوگ بوڑھے ہوتے ہیں لیکن بالکل طرح سے ڈسیبل نہیں ہوتے. اس کے بعد آ جاتے ہیں نرسنگ ہومز. نرسنگ ہومز میں ان لوگوں کو رکھا جاتا ہے جو کہ بالکل ڈسیبل ہوں یا پھر جن کو کرونک النس وغیرہ ہو. اسکلڈ نرسنگ فیسلٹیز، اسکلڈ نرسنگ فیسلٹیز ایک نرسنگ ہوم ہے جہاں پہ جو ہے اسکلڈ نرسز پائی جاتی ہیں، جیسے کہ سی ایم ایس سینٹر فار میڈیکیئر اینڈ میڈیکیٹ سروسز ان میں دی جاتی ہیں. اس کے علاوہ آر اینڈ رجسٹرڈ نرسز ہوتی ہیں، یہ سرٹیفائڈ نرسز ہوتی ہیں جو کہ پیشنٹ کو اسسٹ کر رہی ہوتی ہیں. پھر آ جاتے ہیں ریہیب ہاسپٹل. جو لوگ شدید بیمار ہوتے ہیں ان کو ریہیب ہاسپٹل میں لایا جاتا ہے. یہاں سائیکیٹرسٹ بھی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ پیش کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے. ڈاکٹر دونوں فزیکل ایکٹیویٹیز بھی کروا رہے ہوتے ہیں، ساتھ میں میڈیسن بھی دے رہے ہوتے ہیں. تو ریہیب ہاسپٹل میں پیشنٹ میں برداشت پیدا کرتے ہیں. یہاں پہ زیادہ تر جو لوگ سیویئرلی بیمار ہوتے ہیں ان کو داخل کروایا جاتا ہے. تو یہاں پہ جو پیشنٹس ہوتے ہیں وہ جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ پیشنٹ میں نا
برداشت پیدا کرتے ہیں. جن پیشنٹس کو زیادہ کیئر کی ضرورت ہوتی ہے ان کی کیئر کی جاتی ہے, اور یہاں کے ڈاکٹرز اور نرسز کی بیلنس کو مینٹین رکھتے ہیں ریہیب ہاسپٹلس کا. ریہیب ہاسپٹلس میں ٹیم ورک امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. اس کے علاوہ ہے چیلنجز آف LTC, چیلنجز جو فیس کرنے پڑتے ہیں لانگ ٹرم کیئر کے دوران. سب سے پہلے فائنینس ہے. فائنینس کا ہونا بہت ضروری ہے. اس میں میڈیکیٹڈ فنڈنگ آ جاتی ہے. گورنمنٹ اور لوکل لوگ یہ دونوں ہی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ شوکت خانہ میں ہاسپٹل ہے ایک پاکستان میں, اس کو پراپر فنڈنگ دی جاتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے بھی, اور لوکلز بھی اس کو فنڈنگ دے رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پہ فنڈنگ دی جاتی. سر میرا ٹاپک یہیں تک ہے.